بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ صحیح مسلم میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے کے دور میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا اس نے بادشاہ سے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس ایک بچہ بھیج دو جس کو میں جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے اس کے پاس ایک بچہ بھیج دیا تاکہ وہ اسے علم سکھائے۔ وہ بچہ جس راستے سے جاتا تھا اس کے راستے میں ایک راہب رہتا تھا، وہ اس کے پاس بیٹھتا، اس کی گفتگو سنتا اور خوش ہو جاتا۔ جب وہ بچہ ساحر کے پاس جادو سیکھنے آتا تو راہب کے پاس سے گزرتا اور اس کے پاس بیٹھ جاتا۔ جب وہ بچہ ساحر کے پاس دیر سے آتا تو وہ اسے مارتا۔ بچے نے اس کی شکایت راہب سے کی۔ راہب نے کہا، جب تجھے ساحر سے خوف آئے تو کہہ دینا، میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا۔ جب تو گھر والوں سے ڈرے تو کہہ دینا، مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ وہ اس طرح آتا جاتا تھا کہ ایک دن اس کا گزر ایک جانور کے پاس سے ہوا جس نے لوگوں کو روک رکھا تھا۔ اس نے کہا، آج مجھے اس کا علم ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس نے یوں دعا کی، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیری بارگاہ میں جادوگر کے معاملے سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو مار ڈال یہاں تک کہ لوگ گزر سکیں۔ اس بچے نے وہ پتھر اسے مارا اور اسے قتل کر دیا اور لوگ چلے گئے۔ وہ راہب کے پاس آیا اور اسے تمام واقعہ سنایا۔ راہب نے بچے سے کہا، اے بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو، تیرا معاملہ وہاں تک پہنچ گیا جو میں دیکھتا ہوں تجھے آزمایا جائے گا۔ اگر تجھے آزمائش میں ڈالا جائے تو میرے بارے میں کچھ نہ بتانا۔ وہ بچہ مادر ذات اندھوں برس کے مریضوں کو دعا کے ذریعے درست کر دیتا اور لوگوں سے تمام بیماریوں کو دور بھی کر دیتا۔ بادشاہ کا ایک درباری جو نابینا ہو چکا تھا نے اس بچے کے بارے میں سنا تو وہ بہت سے تحائف لے کر آیا اور کہا، اگر تو مجھے درست کر دے تو میں تیرے لیے یہ مال جمع کر دوں گا۔ اس بچے نے کہا، میں تو کسی کو شفاعت نہیں دیتا، شفا تو اللہ دیتا ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لائے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، وہ تجھے شفا دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ پھر جب وہ بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھا جس طرح پہلے اس کے پاس بیٹھا کرتا تھا، بادشاہ نے اس سے پوچھا، کس نے تیری نظر لٹائی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے پوچھا، تیرے میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ درباری نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور وہ اسے لگاتار عذاب دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے غلام کے بارے میں رہنمائی کی۔ پھر اس بچے کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اے لڑکے، کیا تو جادو کے ذریعے اس مقام تک پہنچ گیا جس کے ذریعے تو مادر ذات اندھے اور برس کے مریضوں کو شفا دیتا ہے؟ اس نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے بچے کو پکڑ لیا، وہ اس کو لگاتار عذاب دیتا رہا یہاں تک کہ بچے نے اس راہب کے بارے میں بتا دیا۔ اس راہب کو لایا گیا، اسے کہا گیا، تو اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آری منگوائی، اس نے آری راہب کے سر کے درمیان رکھی، اسے 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ پھر بادشاہ کے درباری کو لایا گیا، اسے کہا گیا، اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آری اس کے سر کی مانگ میں رکھوائی، اسے 2 ٹکڑے کیا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پھر بچے کو لایا گیا، اسے کہا گیا، اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے بچے کو اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کر دیا اور کہا، اسے فلاں فلاں پہاڑ کی طرف لے جاؤ، اسے پہاڑ پر چڑھا دو۔ جب تم اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اگر وہ اپنے دین سے پھر جائے تو بہتر، ورنہ اسے اس چوٹی سے نیچے گرا دو۔ وہ اسے لے گئے اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھایا تو بچے نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، میری جانب سے تو انہیں کافی ہو جا، جو بھی تو چاہے۔ پھر پہاڑ ان کے ساتھ لرزنے لگا اور وہ سب نیچے گر گئے اور بچہ پیدل بادشاہ کے ہاں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ بچے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ انہیں میری طرف سے کافی ہو گیا۔ اس نے پھر اسے اپنے ساتھیوں کے حوالے کر دیا اور کہا، اس کو لے جاؤ، اگر وہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک،
ورنہ اسے سمندر میں پھینک دو۔ لوگ اسے لے کر گئے۔ اس نے پھر دعا مانگی، اے اللہ جیسے تو چاہتا ہے میری طرف سے انہیں کافی ہو جائے۔ کشتی ٹوٹ گئی اور وہ سب غرق ہو گئے، اور وہ بچہ پیدل بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اسے کہا، تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، اللہ انہیں میری جانب سے کافی ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا یہاں تک کہ تو وہ کرے جو میں تجھے کہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ بچے نے کہا، تو لوگوں کو کھلے میدان میں جمع کر، پھر مجھے سولی پر لٹکا، پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکال، پھر تیر کوس پر چڑھا، پھر یہ کہہ کہ اللہ جو غلام کا رب ہے اس کے نام سے، پھر وہ تیر تو مجھے مار، اگر تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کر سکے گا۔ بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور بچے کو سولی پر لٹکا دیا۔ پھر اس نے بچے کے ترکش سے تیر لیا، پھر 3 کمان پر چڑھایا، پھر کہا، اللہ جو اس بچے کا رب ہے اس کے نام سے، پھر جب تیر پھینکا تو تیر بچے کی کنپٹی میں لگا۔ اس بچے نے اپنا ہاتھ تیر کی جگہ اپنی کنپٹی پر رکھا اور مر گیا۔ لوگوں نے کہا، ہم بچے کے رب پر ایمان لے آئے، ہم بچے کے رب پر ایمان لے آئے، ہم بچے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے کہا، بتا تو کس چیز سے ڈرتا تھا؟ اللہ کی قسم تیرا ڈر تجھے پہنچا، سب لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ بادشاہ نے گلیوں کے سروں پر خندقیں کھودنے کا حکم دیا۔ خندقیں کھودی گئیں اور ان میں آگ روشن کر دی گئی۔ بادشاہ نے کہا، جو آدمی اپنے دین سے نہ پھرے اسے اس میں جلا دیا جائے، اسے کہا جائے اس میں داخل ہو جا۔ انہوں نے اسی طرح کیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، وہ اس میں داخل ہونے سے ہچکائی۔ بچے نے اسے کہا، اے ماں صبر کر کیونکہ تو حق پر ہے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔